السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين. سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد. سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. خصوصا على مصدر الغرائب مظهر العجائب إمام المتقين قائد الغر المحجلين مولى المواهدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلواتا كثيرة تعمة زاكية متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات برعظمت محمد و آل محمد. صلوات. عزیزان گرامی قدر، میرے نہایت واجب الاحترام مومنین کرام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، قبل اس کے کہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. آپ تمام حضرات جو درمیان میں جگہ ہے اسے آپ مکمل کر دیں. آپ حضرات بھی بڑی مہربانی آگے آ جائیں، آگے ہو جائیں، تھوڑا ماحول پیدا کریں، آگے آگے ہو جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں. دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق اس عظیم عبادت مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس عزا خانے کے بانی اگر دنیا میں موجود ہیں تو اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ انہیں جوار معصومین اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. عزیزو، دعا ہے کہ پروردگار بیماروں کو صحت عطا فرمائے، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ایک مومن اظہر صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے، ان کے بچوں پہ رحم و کرم نازل فرمائے. عزیزو، جو جو دعائیں لے کر اس بارگاہ حسین میں آئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. امام کے ظہور کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات ہو. ایک مومن نے
مجھے ایک آیا مبارکہ کے لیے کہا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کریں. وہ مجھ تک پیغام پہنچ گیا ہے، لیکن اگر وہ سن رہے ہیں تو ایک دن اور وہ انتظار کریں، تو انشاءاللہ العزیز میں اس آیت پر گفتگو کروں گا. ہاں، وہ محسوس نہ فرمائیں کہ میں نے پیغام دیا تو پتہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، یا میں نے دانستہ تاخیر کی. لیکن انشاءاللہ العزیز میں ضرور، چونکہ وہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں ضرور وقت نکال کر 5-4 منٹ جو بھی ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق جتنا مجھے معلوم ہے میں اس آیت کے متعلق گفتگو کروں گا. آیت کوئی مشکل نہیں ہے، مشہور زمانہ آیت ہے، آپ اسے سنتے رہتے ہیں اور ہماری وہ پسندیدہ آیت ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے. بلکہ حق تو اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ اس آیت پر اشرا پڑھا جائے. وہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اشرا پڑھا جائے، لیکن بہرکیف میں تھوڑا بہت عرض کروں گا. اگر وہ سماعت فرما رہے ہیں میری آواز تو مطمئن رہیں. آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دعا ہے جو ہر مسلمان نماز میں مانگتا ہے. ایک دعا ہے جو ہر مسلمان نماز میں مانگتا ہے. ہر مسلمان سے آپ سمجھ ہی گئے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، ضروری ہے کہ وہ دعا مانگے. اگر وہ دعا نہ مانگے تو نماز نہیں ہوتی. کتنی اہم دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ الحمد جسے آپ کہتے ہیں نا، اسی میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار، دونوں ترجمے کروں گا، دونوں کے ہاں جو ترجمہ ہے نا وہ دونوں تراجم کر کے گزروں گا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ہمیں چلا سیدھے راستے پر. ٹھیک ہے، یا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ. راستہ دیکھا نہیں کرتے، راستے پہ چلا کرتے ہیں، راستے پہ چلا جاتا ہے. اچھا، ہمیں چلا سیدھے راستے پر. تو عزیزو، کیا خیال ہے، نماز پہلے ہے یا مسلمان ہونا پہلے ہے؟ مسلمان ہونا پہلے ہے. ایسا ہی ہے بھائی، مسلمان ہوگا تو نماز فرض ہوگی نا، ایسا ہی ہے. جب مسلمان ہو گیا تو کیا اسلام کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ غور کیجئے گا. مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو کیا اسلام کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ سیدھا راستہ ہے بھائی، ایسا ہی ہے. پھر یہ دعا کہ کیا مانی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا سیدھے راستے پر. اس کا مطلب ہے تجھے یقین نہیں کہ سیدھے راستے پر آ گیا ہے. بھائی اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، وضو کر لیا، ٹھیک ہے، تجھے نماز آ گئی ہے، سیکھ لی ہے، اب نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے تو تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا سیدھے راستے پر. یہ ترجمہ اپنی جگہ پہ. دوسرا ترجمہ سنو جو ہمارے معصومین نے کیا ہے، جو ہمارے معصومین نے کیا ہے وہ ترجمہ سنو. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں قائم رکھ سیدھے راستے پر. آ تو گئے ہیں، سلامت رہیں. ٹھیک ہے، جنہیں سمجھ آ رہی ہے سر ہلائیں. ٹھیک ہے، ہاں، ہم آ تو گئے ہیں، ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ میں بہت جلدی گزر کر آگے جانا چاہ رہا ہوں. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر کے صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ فرمائیے. صحابہ بھی بیٹھے تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا. آپ میری طرف دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بیٹے اٹھو، یہ کھڑکی بند کر دو. یا علی یا علی یا علی.
میں روزانہ ایک بات کہتا ہوں کہ مجلس کا ایک ادب ہے. جتنے بھی آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ کوئی فضول وقت لے کر تو نہیں بیٹھے, آپ عبادت میں ہیں. تو جو کوئی آتا جاتا ہے جیسے ہی آپ کی نظر ادھر گئی تو پھر مجلس تو ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا. آپ کے اذہان ادھر ہونے چاہیے. ہمارے معصومین نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم صراط مستقیم پر آ تو گئے ہیں, سیدھے راستے پر آ تو گئے ہیں, اب ہمیں یہاں قائم رکھ. لطف لوگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں اور بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں. انہوں نے صحابہ کرام موجود تھے, ان کی موجودگی میں پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ فرمائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر خاموش ہوئے. پھر سوال کیا یا رسول اللہ فرمائیے نا صراط مستقیم کیا ہے؟ جب 3 مرتبہ پوچھ چکے پیغمبر ابھی بولے نہیں. مسجد میں کھلنے والا دروازہ کھلا. سلامت رہو, سلامت رہو. بہت سی دعائیں, بڑی مہربانی, بڑی محبت. مسجد میں کھلنے والا, یہ میں آج بات اس لیے کر رہا ہوں, مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. میں پڑھ چکا ہوں, ایک ہی دروازہ کھلا ہے. اسی دروازے سے پیغمبر آتے ہیں. اسی دروازے کو اب پھر دوبارہ کھولا گیا جب پوچھا گیا کہ بتائیے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ہے کیا صراط مستقیم؟ 3 مرتبہ تو پیغمبر چپ رہے جب پوچھا گیا. اب جب تیسری مرتبہ پوچھا, دفعتاً اچانک مسجد میں کھلنے والا وہ دروازہ کھلا. جب وہ کھلا تو آواز آئی نا دروازہ کھلنے کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مڑ کر دیکھا. میں تفسیر در منصور سے پڑھ رہا ہوں, علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے, میری اپنے تفسیر میرے مکتب کی نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے لکھی ہوئی, تفسیر قرآن. ترجمہ سید پیر کرم حسین شاہ صاحب بھیرا شریف والوں نے کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ جب دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مڑ کر دیکھا. دیکھ کر پھر کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے کہا دیکھ بھی لیا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. ذہنوں میں پیغام آیا, بات آئی, دیکھ بھی لیا. میں نے تو نام نہیں لیا, آپ کی محبت جانتی ہے. ٹھیک ہے, ایک جوان آیا تھا, ایک جوان آیا تھا. صراط مستقیم پر کون ہے؟ جو صراط مستقیم پر ہے وہ آ گیا. صراط مستقیم کیا ہے؟ اب ہم آ تو گئے ہیں, ہم نے مان تو لیا ہے, اب ہمیں یہاں پر قائم رکھنا. عزیزو, سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ ولایت علی ہے. سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ ولایت علی ہے. اس کا قبول کرنا بھی مشکل ہے, اس پر قائم رہنا بھی مشکل ہے. اسی لیے اللہ نے ایک دعا رکھ دی کہ ہر نماز میں 5 وقت تو مانگے گا نا دعا, اہدنا الصراط المستقیم. ہم آ گئے ہیں, ہمیں قائم رکھ. اگر آپ لطف لیں تو آگے بھی پڑھیں اور ترجمہ پڑھا کریں. ہمارے معصومین نے فرمایا ہے کہ نماز کو با ترجمہ یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز پڑھو تمہیں پتہ تو چلے کہ پڑھ کیا رہے ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. آج میں یہی گفتگو کروں گا عزیزو, آج یہی گفتگو کروں گا کہ جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. مجھے یہ بتائیے عزیزو, بڑا نازک مرحلہ ہے. نماز فرض ہے. چلے میں تبلیغ نہیں کروں گا, تبلیغ سے مراد تبلیغ تو آج میں نے ساری تبلیغ ہی کرنی ہے قرآن کی روح سے. ٹھیک ہے, آج ساری مجلس ہی تبلیغ ہے, لیکن میں واجبات پہ گفتگو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں نماز فریضہ ہے؟ جتنے میرے سنی شیعہ بھائی جو بھی مسلمان بیٹھے ہیں, نماز فرض ہے؟ فرض ہے. روزہ فرض ہے؟ فرض ہے. شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا نا, جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے شیطان کو نکالا, اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا. ٹھیک ہے,
سجدہ نہ کیا تو اللہ نے پتہ اسے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو عالین میں سے ہو گیا۔ یہ عالین کیا ہے؟ یعنی تسلیم کرو، سورہ سواد ہے، قرآن کہہ رہا ہے ام کنت من استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ تسلیم کرو کہ کچھ ہستیاں تھیں، نہ وہ ملائکہ تھے نہ وہ آدم تھا۔ کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن پر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا، ہستیاں موجود تھیں، اور وہ ہستیاں تھیں کون؟ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے ہم کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ ما منعکا، تجھے منع کس نے کیا سجدہ کرنے سے؟ یہ گفتگو اللہ کر رہا ہے، ما منعک ان تسجدوا، تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ قانون قدرت ہے، یہ پروردگار عالم کا سنت ہے، پروردگار عالم کا طریقہ ہے کہ پروردگار کبھی اللہ سزا نہیں دیتا کسی بھی گناہگار کو جب تک کہ گناہ کی وجہ نہ پوچھ لے۔ شیطان کو بھی پورا موقع دیا کہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ تھی؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے فوراً کہا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور جسے سجدے کے لیے تو کہہ رہا ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ افضل ہے مٹی سے، لہذا میں افضل ہوں، میں مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اعلیٰ ہوں، میں ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ جب یہ کہا نا، اس نامراد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگ بنتی ہے لکڑی سے، لکڑی بنتی ہے درخت سے، درخت مٹی ہو تو درخت پیدا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہو، اگر مٹی نہ ہو تو درخت نہیں ہوتا، درخت نہ ہو تو لکڑی نہیں ہوتی، لکڑی نہ ہو تو آگ نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ تین اور تراب میں فرق ہے، تراب بھی عربی کا لفظ ہے جو کہ مٹی کے معنی دیتا ہے، تین بھی عربی کا لفظ ہے جو مٹی کے معنی دیتا ہے، خاک بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مٹی کے معنی دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مٹی تین بھی ہوتی ہے، تراب بھی ہوتی ہے۔ جب تک درخت مٹی میں نہ آئے لکڑی بن نہیں سکتی۔ ارے تراب ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا جب ابو تراب تھا، تراب کا بھی باپ۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے کیا کہا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، میں آسمانوں کو نہ بناتا اگر حبیب تجھے نہ بناتا۔ ہمارے ہاں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا، کچھ کا لفظ نہیں ہے، افلاک، آسمانوں کو نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا۔ پتہ چلا آسمان ایک بلندی کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آسمان کے شامیانے نہ ہوتے تو زمین کا بچھونا بھی نہ ہوتا، یعنی بنی ہر شے مصطفیٰ ہی کی وجہ سے ہے، بنی ہر شے حضور ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن عزیزو جو تراب ہے اس کا ابو تراب باپ ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ بین ہی رسول نے علی کے لیے کہا کنت علیا ولیا بین الآدم والطین، کہ علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی جب سے رسول اس وقت سے علی۔ یہی وجہ تو ہے کہ علی نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جب سے رسول کا نور اس وقت سے علی کا نور۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو بھی ان بلند والوں میں سے، مرتبے والوں میں سے ہو گیا؟ اب اگر آپ کے اذہان ادھر ہے تو کروں ترجمہ آلین کا۔ آلین علی کی جمع ہے، چند ہستیاں جو اعلیٰ تھیں انہیں آلین کہا، خدا نے جمع کا صیغہ ہے، یعنی دو سے زیادہ ہستیاں موجود تھیں جن پر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا۔ آئیے جب اسے شیطان کو سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے نکالا نا، یہ آخر پر بیٹھے ہوئے جوان جو حسب عادت ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، میری توجہ ہی آپ کی طرف ہوتی ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں جب تمہارے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں مجھے تقویت ملتی ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ جب اللہ نے اسے نکالا نا سجدہ نہ کرنے پر،
یہ نکلتا ہوا پتہ کیا کہنے لگا؟ اس نے یہ نہیں کہا نماز سے روکوں گا، نہ اس نے یہ نہیں کہا میں روزہ رکھنے سے روکوں گا تیری مخلوق کو، نہ اس نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم سے روکوں گا۔ ہائے 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 ہائے، میں صراط مستقیم سے روکوں گا۔ نماز کے لیے نہیں کہا، روزے کے لیے نہیں کہا، حج کے لیے نہیں کہا، کسی نیک عمل کے لیے نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم سے روکوں گا، صراط مستقیم پر لوگوں کو نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، آپ کو یہاں تو لے لینی چاہیے تھی نا اس بات، یہ بات تو لینا چاہیے تھی نا جو میں کہنے لگا۔ کیا کہا؟ صراط مستقیم، میں بتا چکا، صراط مستقیم سے روکوں گا۔ نامراد بڑا چلاک تھا، نامراد شیطان بڑا مکار تھا، بڑا عیار تھا، بڑا ذہن رکھتا تھا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ ہوگا بھائی، عبادت کام ہی نہیں آتی جب تک کہ اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ یہیں پہ ایک فکر لیتے چلو، اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ لوگ مصطفیٰ کو تو مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ علی کو تو لوگ مانتے ہیں، علی کی بات کو نہیں مانتے۔ تو یہ طریقہ شیطان ہے۔ ارے جسے مانو اس کی بات کو بھی مانو، جو وہ کہے وہ بھی مانو۔ آؤ میرے ساتھ، تبلیغ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ تبلیغ بھی تو کہیں سے نکلا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا بھی تو کوئی مصدر ہوگا، یقیناً ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں، پوری توجہ چاہوں گا علی جناب، پوری توجہ چاہوں گا، اللہ نے پورے قرآن میں نماز کے لیے لفظ تبلیغ نہیں لایا، روزے کے لیے لفظ تبلیغ نہیں لایا۔ اگر لایا ہو تو مجھے روک دینا، ٹوک دینا، آیت پڑھ کے بتا دینا، وگرنہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اگر کہیں ہے تو مجھے روکو ٹوکو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ بات اپنی آواز کے ذریعے پہنچا رہا ہوں کہ اگر غلط پر بیان کروں تو مجھے روکو نہ ٹوکنا تمہارا فرض ہے، وگرنہ سنو، اللہ نے کسی عبادت کے لیے لفظ تبلیغ نہیں لایا۔ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ ایک مرتبہ آیا ہے، تبلیغ نہیں آیا بلکہ تبلیغ کا مصدر آیا، جہاں سے تبلیغ نکلتی ہے، لفظ بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفظ بلغ، بے لام غین بلغ۔ اب میں آیت پڑھوں گا تو تمہیں لطف آئے گا، بہت ساروں کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ لفظ بلغ کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ میں سورہ مائدہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میرے رسول جو تجھے پہنچایا گیا اس کی تبلیغ کر۔ جاگیے جاگیے، رات تو بہت ہو گئی ہے، تاریخ بدلنے کو ہے، لیکن اپنے مزاجان گرامی کو نہ بدلنے دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جہاں پر آپ کا ذوق سماعت ہے وہیں پہ مجھے چاہیے۔ عزیزو مجھے بتائیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ میرے حبیب، جو ہم نے تجھے نازل کیا ہے تجھ پر، اس کا اعلان کر، تبلیغ کر۔ مالک بھیجا کیا ہے؟ تو نے کیا بھیجا ہے؟ اور آگے خدا کہہ رہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو ہم نے بھیجا اگر تو نے اعلان نہ کیا، تبلیغ نہ کی، تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں پڑھ سکتا، سوء ادب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میں قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ مجبوری ہے۔ میرے رسول تو نے کوئی کام نہیں کیا اگر تو نے یہ نہ کیا۔ بھرا مجمع ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بہت اذہان میرے سامنے ہیں، مجھے بتائیے میں یہاں آپ کے سامنے کیا کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں؟ مجالس پڑھنے؟ یار بولو، بہوے حیرت ہو جاتے ہو۔ مجالس پڑھنے آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں 9 شب مجالس پڑھتا رہوں،
9 راتیں. ٹھیک ہے, مجھے انتظامیہ کے بندے یہ کہیں کہ اگر تو نے کل 15 منٹ مجلس نہ پڑھی تو یوں سمجھ لینا تو نے 9 دن کوئی مجلس پڑھی ہی نہیں. بتائیں وہ 15 منٹ میرے لیے اہم ہیں یا نہیں؟ ہے نا جی, ہے نا؟ ٹھیک ہے, اہمیت رکھتے ہیں نا. آپ پھر سن میرے رسول کی زندگی لائف کیا ہے, میرے رسول کی زندگی کیا ہے. 40 سال خاموش رہے, اپنا کردار پیش کیا. ہائے 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 ہائے, جاگنا جاگنا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کا نبی نہیں تھا, 40 سال تک نبی بنا ہی نہیں تھا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ارے اعلان اور بات ہے, عہدہ ہونا اور بات ہے. تجھے آج تک یہی سمجھ نہیں آئی, عہدہ ملنا اور بات ہے, اعلان ہونا اور بات ہے. ٹھیک ہے, اب 40 سال تو رہے خاموش. اس 40 سال میں میرے رسول نے ایسا کردار پیش کیا, ایسا کردار پیش کیا کہ دشمن کافر مکہ کے بھی مان گئے کہ تو صادق بھی ہے, تو امین بھی. سلامت رہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا اذان ادھر ہے. ایسا کردار پیش کیا کہ دشمن بھی مان گئے کہ تو صادق بھی ہے, تو امین بھی ہے. اب جب دیکھا کہ دشمن بھی مان گئے, کہا اب میرے حبیب اعلان کر. اب زمین ہموار ہو گئی ہے, اب اعلان کر. ٹھیک ہے, 40 سال کا وہ دور خاموش تبلیغ. اب آئیے 23 برس باقی بچے, 13 برس مکے کے, 10 سال مدینے کے, ایسا ہی ہے 13 برس, 63 برس کل میرے رسول کی ظاہری زندگی ہے. سرکار کی ظاہری زندگی, لفظوں پہ غور کرو, ظاہری زندگی. ہاں, میں کون, میری اوقات کیا, میرا علم کیا, میں کیا بتاؤں کہ رسول کا رسالت کا عرصہ کتنا ہے, رسول کی حیات کتنی ہے, میں کب بتا سکتا ہوں. ارے یہ شجرہ طیبہ کی اصل ہے, میں کیا جانوں یہ جڑ کہاں تک ہے. کوئی مادر کہتی نے فرزند ہی نہیں جنا جو میرے رسول کی رسالت کا عرصہ بتا سکے, چاہے وہ صحابی ہو, چاہے وہ تابعی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ مفکر ہو, چاہے اس دنیا کا ہو, چاہے پچھلے زمانوں کا ہو, چاہے میرے رسول کی زندگی کا ہو. چلو یوں کہہ دوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں بتا سکتا یہ کب سے نبی ہے. اللہ اکبر, سلامت رہیں. عزیزوں پوری توجہ چاہوں گا اس مرحلے پر. ٹھیک ہے, میرے رسول نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, بولو میرے ساتھ. بہت. پتھر کھائے, زخم کھائے, دیوانہ کہلوایا, ایسے ہی ہے. مکے کی گلیوں میں حضور کو کتنی تکالیف ہوئی, طائف میں پتھر کھائے, اس کے بعد مدینے آ گئے, مدینے آتے ہی جنگیں وارد کر دی گئی, جنگوں میں مصروف ہو گئے. کتنی تکالیف اٹھائیں, کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی نبوت اور رسالت جو دی گئی تھی رسول کو, اس کے لیے, اللہ کے دین مبین کے لیے. ایسے ہی ہے, کوئی ذاتی منفعت تو تھی نہیں, ذاتی فائدہ تو حضور کا تھا نہیں, اللہ کے دین کے لیے کیا نا سارا کچھ. ایسے ہی ہے نا, کتنی تکالیف اٹھائیں. مجھے بتائیے, یہ سارا عرصہ ایک طرف, ساری تبلیغ ایک طرف, اللہ کہہ رہا اعلان نہ کیا تو تم نے کچھ بھی نہ کیا. علی علی اذان ادھر ہے. یا ایھا الرسول بلغ, یہ بھی ایک مسلسل موضوع کا نام ہے, لیکن میں چند باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں پر اللہ نے یا ایھا الرسول کہا ہے. جو عربی جانتے سمجھتے محبت رکھتے ہیں, ویسے تو آپ سبھی سنتے رہتے ہیں, یا ایھا الرسول, اے میرے رسول. ٹھیک ہے, یہاں کیوں نہیں کہا کہ محمد, احمد, مزمل, مدثر, یاسین, طٰہٰ, یہ سارے میرے سرکار کے نام نہیں ہیں. یہاں کیوں کہا رسول؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, بچوں کو بھی سمجھ آ جائے.
ٹھیک ہے، اگر گورنر ڈپٹی کمشنر کو خط لکھے، گورنر صوبے کا سربراہ اگر ڈپٹی کمشنر کو خط لکھے اور ذاتی طور پر ان کا کوئی تعلق بھی ہو، لیکن گورنر لکھے سرکاری طور پر خط، نام نہیں لکھے گا، عہدہ لکھے گا. ہاں سمجھے، نام نہیں لکھے گا، اس مکتوب پر، اس چٹھی پر، اس لیٹر پر کیا لکھے گا؟ عہدہ لکھے گا. یہ حکم سرکاری حکم تھا جو اللہ بھیج رہا تھا، یہ سرکاری حکم تھا. یہاں پر نام رسول محمد نہیں لکھا، عہدہ لکھا. نبی بھی نہیں لکھا، کیونکہ نبی سے بڑا عہدہ رسول کا ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول صرف 313، نبی 1,24,000، رسول صرف 313. یعنی رسول ایک خاص عہدے کا نام ہے. اللہ نے رسول لایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرکاری عہدہ تھا، کام ہی سرکار کا تھا، مصطفیٰ کا ذاتی کام ہی نہیں تھا. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ. میں نے گزشتہ 5 تقریروں میں یہ اپیل نہیں کی کہ اس بات کو ضائع نہ جانے دینا، لیکن اب میں کہنے لگا ہوں کہ اس بات کو ضائع نہ جانے دینا. اشرف شاہ صاحب، آپ کو بھی کہوں گا، اپیل کروں گا کہ میری طرف متوجہ ہوں. مجھے سن نہیں رہا. چلیں جو بھی کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے، اذان مجھے دیجیے گا. عزیزو پوری توجہ چاہوں گا. لفظ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، بلغ، بے لام غین، بلغ. میرے پاس لغت موجود ہے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد پیش کر دوں گا. لغت میرے برادران اہل دیوبند کی لکھی ہوئی ہے. اس میں بلغ کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ بلغ کے معنی ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کا اعلان کار. نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں گے. واحد مذکر حاضر کا اعلان کار. ارے مذکر تو بہت سارے تھے یا رسول اللہ، کس کا اعلان کروانا اللہ چاہ رہا ہے؟ سلامت رہو. نہیں ایسا نعرہ نہیں چاہیے، مت لگاؤ نعرہ. یا یہ کس کا اعلان پروردگار کروانا چاہ رہا ہے؟ سارے ہی مرد موجود ہیں، صحابیات بھی تھیں، خواتین بھی تھیں اس مجمع میں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے واحد مذکر حاضر کا اعلان کر. واحد ایک، آسان کر دوں، واحد ایک مذکر مرد، حاضر جو موجود ہو. میں نام نہیں لے رہا، دیکھتا پہچانتے ہو یا نہیں. جب پہچان جاؤ گے میں آگے چل پڑوں گا، وگرنہ میں رکا ہوا ہوں. جلدی مجھے بھی نہیں. اس کے بعد میں نے کہیں بھی مجلس نہیں پڑھنی، پڑھایا دن میں جتنی پڑھنی تھی. ٹھیک ہے، رکا ہوا ہوں جب تک. علی مولا، عزیزان گرامی قدر، پوری توجہ چاہوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ میرے رسول اعلان کر، بلغ. کس کا بلغ؟ کیا مطلب بلغ کا؟ واحد مذکر حاضر، موجود بھی ہو، مرد بھی ہو. اچھا، واحد ایک، اس کا اعلان کر. اعلان ہوا. اعلان سنانا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن حصول ثواب کے لیے پڑھوں گا. حصول ثواب اس لیے کہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ بہت 100 سال پہلے نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، 1400 سے زیادہ سال گزر گئے اسے نازل ہوئے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا پرانا ہو گیا ہے؟ یہ بولیں، پرانا ہو گیا ہے؟ نہیں، جب پڑھو یہ تازہ. جو قاریان قرآن یا حافظ قرآن کوئی بیٹھا ہے اس بات کی تائید کرے گا. جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ تائید کریں گے میری بات کی. جب قرآن کی سورت، کوئی قرآن کی آیت پڑھو، یوں لگتا ہے جیسے پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں.
اس کا ذائقہ ہی اور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کے برابر ہیں اہل بیت. آپ نے 36 مرتبہ یہ ذکر سنا ہوگا. ہماری عمریں گزر گئیں, سینکڑوں مرتبہ آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہوگا, سنا ہوگا. جب کرتے ہو ایسا لگتا ہے نیا ہے. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اس یہ پرانا ذکر, نہ قرآن پرانا نہ ذکر اہل بیت پرانا. آؤ میرے رسول نے اعلان کیا. بات تو اب چلے گی. رسول نے کیا اعلان کیا؟ بلغ ما انزل. میرے رسول اعلان کر. مذکر واحد حاضر کا اعلان کر. رسول نے کیا اہتمام کیا اعلان کے لیے میں نہیں بتاتا. کہاں تھے, کہاں آئے, کہاں رکے, نہیں میں اعلان کرتا. البتہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, نہ یہ مکہ میں نازل ہوئی, نہ یہ مدینے میں آئی, نہ یہ کعبے میں آئی, نہ یہ مسجد نبوی میں آئی, نہ یہ عرش پہ آئی. بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو حضور پہ عرش پہ بھی نازل ہوئی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں عرش پہ گیا ہی نہیں ہے. تجھے کیا پتا؟ تجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے, حضور کے عرش کا کیا پتا؟ تو کہاں جائے گا؟ تجھے کیا پتا حضور کی معراج کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. بہت سی آیتیں عرش پہ بھی آئی ہیں حضور پر. ٹھیک ہے. ہاں سورہ نجم پڑھ لینا. سورہ نجم بتاتی ہے کہ اللہ نے فرشتے کو ہٹا کے بھی گفتگو کی ہے. کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اللہ نے ہٹا کے فرشتے کو بھی ہٹا دیا. ارے فرشتے کو تو پر جل رہے تھے, کہتا تھا میں آگے ہی نہیں جاؤں گا. جب آگے گئے تو پھر کس نے بات کی؟ پھر کس نے گفتگو کی؟ چلیں, روک رہا ہوں. آئیے, حضور نے اعلان کرنا چاہا. یہ آیت آئی کہاں ابھی بتاتا ہوں. عزیزو, حضور نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آپ کی محبت ہوئی تو شاید دوبارہ پڑھوں, وگرنہ میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا. حضور نے کیا کہا اعلان کرنے سے پہلے حضور نے یہ تسلیم کروایا کہ مانو کہ میں تم پر اولا بالتصرف ہوں, میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں. یہ سب سے مجمع جتنا موجود تھا سب سے اقرار لیا. اور تاریخوں میں ہے 3 گھنٹے حضور نے خطبہ دیا. 3 گھنٹے حضور نے خطبہ دیا. کون ہے حضور؟ کون ہے آمنہ کا لال؟ اللہ کو کتنا پیارا ہے یہ رات کو کھڑے ہو کر اپنے گھر میں رات کے وقت عبادت کرتا تھا. ساری رات. ایک مرتبہ پاؤں پہ ورم آ گیا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, میرے حبیب عبادت آدھی کر دے. تو اتنی عبادت کرتا ہے. ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تو مشقت کرے. سورہ طٰہٰ پڑھنا جا کے. ٹھیک ہے. ہم نے قرآن اس لیے بھیجا کہ تو مشقت کرے. نہ میرے حبیب, تو مشقت کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا, پسند نہیں ہے. یہاں کیا 3 گھنٹے خطبہ دیا. کوئی سائبان نہیں تھا, کوئی درخت نہیں تھا, دھوپ میں کھڑے تھے رسول. سخت گرمی تھی. تاریخ کہتی ہے اتنی گرمی تھی کہ صحابہ نے اپنی عبائیں اتار کے پاؤں کے نیچے رکھ لی تھی. اب اللہ جبرائیل کو نہیں بھیج رہا کہ بس کر دے. اب نہیں اللہ بھیج رہا جبرائیل کو کہ میرے حبیب بس کر دے, گرمی بہت ہے. یہ کیا پڑھے چلے جا رہا ہے, کن کے قصیدے پڑھ رہا ہے, بس کر. یہ کیا اہل بیت کا تذکرہ, بس ایک دفعہ کر لیا, بس کر دے. وہاں پر بھی حضور نے حدیث ثقلین پڑھی کہ میں تم میں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک اہل بیت. وہاں پہ بھی یہ حدیث ثقلین حضور نے پڑھی. وہاں پہ اپنی ساری زندگی بتایا کہ میں کون ہوں, قرآن کیوں آیا. ساری 3 گھنٹے گفتگو کر کے کہا بتاؤ میں تم پر اولا بالتصرف ہوں, تمہاری جانوں پر زیادہ اختیار تم سے رکھتا ہوں. کہا نعم نعم یا رسول اللہ, ہاں یا رسول اللہ آپ زیادہ اختیار رکھتے ہیں. کہا اچھا تو بتاؤ تم میری اطاعت کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جس کی اطاعت کی جائے وہ حاکم ہوتا ہے. تھک گئے ہو میں مسائب پڑھ دوں؟ نہ میں پڑھ دیتا ہوں یار, کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے بھی مجھے شہزادے کی آج شہادت پڑھنی ہے, میں ابھی شروع کر دیتا ہوں. آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, وقت پورا ہو جائے گا. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اچھا اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو تو میرے مولائے متقیان کا نام ایسے بلند کرو جیسے علی بلند ہے. یا علی. چلیں مجھے تصدیق مل گئی, تھکے نہیں بیٹھے ہو. پوری توجہ چاہوں گا. کیا ہوا جب اقرار لے لیا کہ تم میری اطاعت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ نام کرتے ہیں. کہا اچھا پھر جس کی اطاعت کی جائے وہ حاکم ہوتا ہے. اپنی حاکمیت بھی رسول نے منوا لی,
اب پوری توجہ چاہوں گا، پوری حاکمیت بھی منوا لی، اپنی اطاعت بھی منوا لی۔ اس کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سارے مورخین نے، تمام محدثین نے تسلیم کیا ہے، چاہے وہ کسی مرتبہ فکر کے ہوں، سب نے تسلیم کیا ہے حدیث درست ہے، حدیث درست ہے۔ لیکن لفظ مولا پہ توجیحات لاتے ہیں، لفظ مولا کے لیے تشریح اپنی اپنی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مولا کے معنی حاکم نہیں ہے، مولا کے معنی دوست ہیں، مولا کے معنی دوست ہیں۔ چند مومنین مسکرائے، مولا کے معنی بولو میرے جوانوں، مولا کے معنی دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہمارا جھگڑا نہیں۔ تو اگر محمد کو دوست مانتا ہے تو علی کو بھی دوست مان لے۔ کیونکہ پہلے لفظ تو یہی ہے، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ جن معنوں میں تو مولا محمد کو لیتا ہے ان معنوں میں مولا علی کو لے لے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، سنو گے، شریعت میں جو دوست ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، ارے دوست کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، جو یار بن جائے محمد کسی کا یار نہیں ہے۔ علی 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 عزیزان گرامی قدر، میرا رسول حاکم ہے، اطاعت واجب ہے اطاعت واجب۔ ٹھیک ہے، اچھا محمد کو مولا نہ مان، کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو محمد کو مولا نہ مان کافر ہو جائے گا۔ جو محمد کو مولا نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ مانے حضور نے خود کہا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کو روک دو ایک منٹ کے لیے، پہلے آؤ محمد پہ فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا سرکار نے جیسے ہی یہ اعلان کیا، ایک بات دفعتاً ذہن میں آ گئی ہے، اگر عرض کرنا چاہوں تو اجازت ہے کر دوں۔ یہ رسول نے جو کہا نا من کنت مولا ہو فہذا، میں علم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، فہذا، ٹھیک ہے نا، علم بھی تو انہی کے گھرانے کا ہے نا، فہذا، ٹھیک ہے۔ عربی میں ہاذا وہاں بولا جاتا ہے جہاں دو چیزیں ہوں، جہاں دو چیزیں ہوں عربی میں وہاں ہاذا بولا جاتا ہے ایک چیز کے لیے، کہ یہ ہاذا کے معنی ہے یہ، جہاں ہو ہی ایک، عربی ادب میں وہاں ہاذا نہیں بولا جاتا کہ ہے ہی ایک، تو یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ بچوں مثال کے طور پر سپیکر کتنے ہیں میرے سامنے؟ ایک، یہ سپیکر نہ گنو، یہ تو ان کا ہے، جس سے میں بول رہا ہوں وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہو، اب میں کہوں گا کہ یہ سپیکر ہٹا دو، یہ سپیکر ہٹا دو، اب اگر یہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اشرف شاہ صاحب اسے ہٹا دو، سپیکر ہٹا دو، یہ اگر کہوں گا تو عربی میں عبث ہے، عربی میں فضول ہے، عربی ادب میں یہ بات نہیں ہے کہ جو شے کسی کے لیے نہ ہو اس کے لیے بولی جائے، ٹھیک ہے، مشکل بات تھی لیکن میں نے آسان کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں دو ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے ہاذا کیوں بولا، یہ کیوں بولا؟ ایک ہی مرد تھا، ایک کا ہی اعلان کرنا تھا، آپ نے ایک کا ہی اعلان کرنا تھا نا، ایک کا ہی اعلان کر رہے ہیں، آپ نے ہاذا کیوں کہا؟ آواز رسالت آتی ہے قیامت تک میں اپنے امتی آنے والوں کے مزاج جانتا ہوں، ان کے دماغ اور سینے میں جو باتیں ہیں میں وہ جانتا ہوں۔ مجھے رسول کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کائنات میں دو علی ہیں، کائنات میں کتنے ہیں؟ دو علی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک اللہ علی ہے، ایک ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اے اللہ کا نام علی ہے یار، بولو گھبرا کیوں گئے ہو؟ اللہ کا نام علی ہے۔ حضور فرماتے ایک اللہ کا نام علی، ایک ابو طالب کے بیٹے کا نام علی۔ اگر میں ہاذا نہ کہتا یہ فوراً کہتے میرے بعد کہ محمد کے بعد محمد کہہ گئے اللہ ولی ہے، اللہ نے مولا ہے، لہذا ہاذا کہہ کے قیامت تک کے لیے زبانوں کو بند کر دیا کہ ہاذا یہ جو موجود ہے، یہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ مولا۔
جیسے ہی اعلان کیا فوراً جبرائیل آیا. جبریل نے آ کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، پچھلی زندگی میں نہیں، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. دین مکمل ہو گیا. الیوم آج کے دن، یوم پر ہے الف لام، یہ ہے مخصوص آج کے دن. جیسے حمد تو سب کی ہے، حمد عربی میں تعریف کو کہتے ہیں. جب الف لام آ جائے تو پھر صرف الحمد، اللہ کی تعریف مخصوص ہو گیا. یہاں بھی لفظ الف یا الف لام آیا یوم سے پہلے. الیوم کیا مطلب کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. اس سے پہلے بھی ایک الیوم آیت میں ہے، اس سے پہلے وہ پڑھوں. الیوم یائس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. ہائے 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 ہائے، دین مکمل ہوا. اللہ کہہ رہا ہے کافر مایوس ہو گیا. میرے اللہ کافر کیوں مایوس ہو گیا؟ کہا اس لیے ہو گیا کہ یہ بدر میں ہار گیا، مایوس نہیں ہوا. احد میں ہار گیا، مایوس نہیں ہوا. خندق میں ہار گیا، مایوس نہیں ہوا. خیبر میں ہار گیا، مایوس نہیں ہوا. اس نامراد کے دل میں پتہ کیا تھا؟ پتہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، آخر یہ دنیا سے جائے گا. جب یہ چلا جائے گا، اس کا تو بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کا تو مشن چلانے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ چلا جائے گا، ہاں ذرا ایک لمحے کے لیے رکنا، اپنی ولا کے جذبے کو روکنا، میری بات کو لے لینا، پھر اس کے بعد داد و تحسین نعرے لگانا. کیا کہ کافر کے ذہن میں تھا کہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، بدر میں ہارا، خندق میں ہارا، احد میں ہارا، خیبر میں ہارا، کوئی بات نہیں. اس کے ذہن میں تھا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، آخر یہ دنیا سے جائے گا، اس کے بعد ہمارا دین ہوگا، ہم ہوں گے لات و منات، ہوں گے گل چھرے اڑائیں گے، ہم اپنے دین میں مزے کریں گے، آخر یہ جائے گا. اب کیا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب الیوم یائس الذین کفروا، جب تو نے اس کے مولا ہونے کا اعلان کیا، کافر مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہوا؟ کیوں مایوس ہوا؟ اس لیے مایوس ہوا کہ جیسا جانے والا ہے ویسا آنے والا ہے. مر گیا. اس ربائی کا یہ بچہ ذمہ دار ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں میں ممبر سے اس سے بری ذمہ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں عزیزان گرامی کا ضروری تھا یہ لفظ کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے. آئیے میرے ساتھ آئیے. کافر مایوس ہو گیا. کافر کیوں مایوس ہوا؟ جیسا جانے والا ہے ویسا آنے والا ہے. اگر جیتنے محمد نے نہیں دیا، جیتنے یہ بھی نہیں دے گا. اگر دین ہمارا اس وقت نہیں آیا، آئے گا اب بھی نہیں، ٹھیک ہے. آؤ میرے ساتھ رہنا. بس عزیزان گرامی قدر، اعلان ہوا. اعلان ہونے کے بعد سب نے نہیں مانا. میں نے کیا کہا تھا کہ ماننا اور بات ہے، بات کا ماننا اور بات. مصطفیٰ کو تو مانا، بات کو نہ مانا. کس نے نہ مانا میں نہیں بتاتا. ایک کا نام لوں گا، ایک نام مراد تھا، نام بھی نہیں لیتا، آپ ابھی سمجھ جائیں گے. ایک نام مراد تھا، اس نے اختلاف کیا. جب حضور مدینے آ گئے نا، مدینے آ گئے تو مدینے آئے تو سامنے آیا مسجد نبوی کے، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کا اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ سرکار نے فرمایا بغیر وحی کے نہیں بولتا، اللہ کی مرضی سے کیا ہے.
اب یہ پیچھے ہٹ کے کہنے لگا میرے اللہ اگر تیرا رسول اپنی بات میں سچا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج. کتنا بدبخت تھا مجھے بتائیں. رحمت للعالمین کی موجودگی میں عذاب مانگ رہا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ معارج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سال سائل بعذاب واقع. مانگنے والے نے عذاب مانگا اللہ نے بھیجا. اچھا عذاب آیا. یہ بتائیں عذاب آیا کس شے کا؟ بجلی گری؟ نہ. ہارٹ اٹیک سے مرا؟ نہ. زمین پھٹ گئی؟ نہ. آسمان سے کیا آیا؟ پتھر آیا. میں کل کی تقریر کو آج کی تقریر سے ملانے لگا ہوں. اب روزانہ میں پچھلی تقریر کو ملاؤں گا تاکہ ختم ہو جائے گفتگو. کل کی تقریر کو ملانے لگا ہوں. آسمان سے کیا آیا؟ بولیں گے پتھر آیا. پتھر آیا نا. ٹھیک ہے پتھر اس کے سر میں لگا عین برابر سے چیرتا ہوا نکل گیا. بس میرا اتنا کہنا ہی کافی. عین برابر سے چیرتا ہوا پتھر گر گیا. ٹھیک ہے پتھر ہی کا عذاب اللہ نے کیوں بھیجا؟ کیا وجہ؟ وہ قادر قدیر ہے. وہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. زمین پھٹ جاتی ہے نامراد غرق ہو جاتا. بس کافی تھا. عذاب تو آ گیا تھا. پتھر ہی کا عذاب کیوں آیا؟ سنو گے میرے رسول نے ایک دن کہا تھا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کل کی تقریر یاد کرو. جو کعبے کو گرانے آیا اس پہ بھی پتھر آیا. ہائے ہائے ہائے. جو کعبے کو گرانے آیا سلامت رہے اس پہ بھی پتھر کا عذاب آیا. جو ولایت علی کا منکر ہوا اس پہ بھی پتھر کا عذاب آیا. سورہ انفال کی آیت پڑھنے لگا ہوں. عجیب مرحلہ ہے. سرکار بیٹھے ہیں عذاب آ گیا. پتھر کا عذاب آ گیا. حضور بیٹھے ہیں. بیٹھے تھے نا بولو یار. سرکار موجود تھے نا. قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. سورہ انفال ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب ہم عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک تم ان میں موجود ہو. قرآن کی آیت ہے. عجب مرحلہ ہے. حضور موجود بھی ہیں. عذاب آ بھی گیا. کچھ پتہ چلا عذاب کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اگر عذاب نہ آتا تو جواز پیدا ہو جاتا کہ اس نے حضور کی موجودگی میں علی کی ولایت کا انکار کیا عذاب نہ آیا. قیامت میں بھی حضور موجود ہوں گے تو ہمیں کون علی کی ولایت کا انکار کرنے پہ عذاب دے سکتا ہے جبکہ رسول کی موجودگی میں نہ آیا. اللہ نے کہا میرے حبیب تیری موجودگی میں منکر ولایت علی پہ عذاب بھیجوں گا تاکہ قیامت میں حجت ختم ہو جائے. قیامت میں شدید عذاب ہوگا. حضور نے کیا کہا؟ میں مولا علی مولا. یہی کہا نا. اچھا اللہ بھی مولا ہے. اللہ مولا ہو. اللہ مولا ہے. نعم المولا. بلکہ وہ بہترین مولا ہے. وہ بہترین مولا ہے. اچھا ہمارا علی مولا. جن کا ہے وہ بولو. جن کا نہیں ہے نہ بولو. اب آخری مرحلے پر ہوں نہ بولو کوئی ضرورت نہیں. جن کا ہے وہ ضرور بولو علی مولا. اچھا اللہ مولا, مصطفیٰ مولا, مرتضیٰ مولا, جو مانتے ہو ابھی آپ نے نعرہ لگایا علی مولا ہے, مصطفیٰ مولا ہے. آپ پھر قرآن سے پوچھیں کن کا مولا نہیں ہے. ہمارا تو ہے بھائی, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی مولا ہے. ٹھیک ہے, اللہ مولا, محمد مولا, علی مولا. ٹھیک ہے میرے بچوں, ہے نا تمہارا بھی علی مولا, ہے نا. آؤ قرآن سے پوچھے کس کا مولا نہیں ہے, کس کا مولا نہیں ہے. میں سورہ محمد کی آیت پڑھنے لگا ہوں. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ان الکافرین لا مولا لہم. جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے.
काफिरों का कोई मौला नहीं है। अल्लाह मौला, मोहम्मद मौला, अली मौला, हसन मौला, हुसैन मौला। हुसैन का 6 माह का बच्चा अली असगर। राना शाहिद साहब, मुझे शहादत पढ़ने देना। अजहान को समेट के रखना। जब हुसैन का कोई नहीं रह गया, हुसैन के जवान मारे गए, हाय हाय की आवाज़ें बुलंद हो गईं। जिसने उठना हो उठ जाए। मैं रुबाब के बच्चे की मुसीबत पढ़ने लगा हूँ। जिसने उठना हो उठ जाए, वगरना मसाइब में मत उठना, बेअदबी है। रोज़ाना आपसे अपील करता हूँ। जब हुसैन का कोई नहीं रह गया, जवान मारे गए, मेहमान मारे गए, अब्बास मारे गए, तन्हा रह गया हुसैन। हुसैन एक टीले के करीब बैठे थे। हुसैन ने आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिर यनसुरना, है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। ये कहना था। एक मर्तबा खैमों से गिरिया की आवाज़ बुलंद हुई, मातम की आवाज़ बुलंद हुई। रोने वाले हुसैन उठे। हुसैन समझे शायद कोई बच्चा मर गया है, प्यास की वजह से कोई बच्चा मर गया। बहन के खैमे के करीब आके कहा, अम्मा जाई ज़ैनब, कोई बच्चा मर गया है। बीबी आके कहती है, ना बच्चा तो कोई नहीं मरा, अलबत्ता तेरे बच्चे सगीर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। तूने इस्तगासा बुलंद किया, तूने गुर्बत की आवाज़ बुलंद की, शशमाहे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। मैं इब्तदा में अपील करूंगा, अगर किसी के औलाद नहीं है तो दामन फैला के बैठना। अरे तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, अपने बच्चों को तसव्वुर में लाओ। अरे 6 माह का सगीर है, बीबी कहते झूले से गिरा दिया है। और आके देख, अजब मंजर है खैमे में। हुसैन खैमे में आए, क्या देखा कि बच्चा घुटनियों के बल तो चल रहा था, खड़ा नहीं हो सकता था। 6 माह का बच्चा अपनी कोहनियों के बल पे टेक लगा के खैमे को देखकर जुबान बेजुबानी से कह रहा था, गुर्बत की आवाज़ें न दे, मुझे ले चल, मुझे ले चल। क्यों कहता है मेरा कोई नहीं रहा, आ बाबा मुझे ले चल। हुसैन करीब आए, जनाब रुबाब से कहा, इसे तैयार करो, हम इसे लेके जाते हैं, शायद कौम अशकिया इसे पानी दे दे। असगर तैयार हुए। कैसे तैयार हुए? रुबाब ने एक कमीज पहनाया, सर पे छोटा सा रुमाल बांधा। रोने वालों, हुसैन कहने लगे 2 कमीज पहना दे। बीबी कहती है, मौला आप इमाम हैं, बाहर बहुत गर्मी है, मेरा बच्चा तो बहुत नाजुक है, 2 कमीजों से इसे गर्मी लगेगी। कहा नहीं, मैं इमाम हूं, मैं जानता हूं, 2 पहना दे, एक का कफन बनाऊंगा, एक तुझे ला के दे दूंगा। अजरुकुम अल्लाह। असगर की तैयारी हुई, सर पे रुमाल बांधा गया। एक नन्हे से रुमाल से हुसैन ने तहतुल हनक बांधा। तहतुल हनक बांध के बच्चे को अपनी अबा में छुपाया। एक मर्तबा बीबियों को दिखाया और असगर से कहा, तो इमाम का बेटा है, असगर अपनी माओ बहनों फुफियों को सलाम करना। नन्हा सा हाथ उठाया, उठा के मौजूद नुमा बच्चे ने एक मर्तबा पेशानी पे रख के कहा, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ए मेरी फुफियों, ए मेरा आखिरी सलाम हो। अजरुकुम अल्लाह। जब सलाम किया ना, हुसैन लेके खैमे से चले। कौम अशकिया ने देखा, देखकर कहने लगे, हमने कहा था ना अली अकबर की मौत बर्दाश्त न कर सकेगा, अब्बास की शहादत बर्दाश्त न कर सकेगा। देखा ना, जब इसका कोई नहीं रहा तो अब ये कुरान ला रहा है, हमसे सुलह करेगा। छुपा हुआ था ना अली असगर, एक छोटा सा अली असगर, एक कुरान की मानंद रुबाब का बच्चा हुसैन ने अपनी अबा में छुपाया हुआ। हुसैन एक टीले पे बुलंद हुए। आज भी वो मकाम करबला में मौजूद है जहां पे हुसैन ने खड़े होकर पानी असगर के लिए मांगा। रोने वाले जब बुलंदी पे हाँ मातम करते चले जाओ, रोते चले जाओ, मैं पढ़ रहा हूं, मौला तुम्हारा रोना कबूल फरमाए।
रोने वालों, हुसैन ने फौज अशकिया को देखा, देखकर कहा, ए कौम अशकिया, बैत का इनकार मैंने किया है, इस बच्चे ने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, इसे 2 घूंट पानी दे दो। नहरे अलकमा से तुम्हारे घोड़े पी के जा रहे हैं और तुम्हारे ऊंट पी के जा रहे हैं, 2 कतरे पानी मेरे बच्चे को दे दो। रोने वालों, जब ये कहा ना, एक मर्तबा हुसैन ने एक बात कही, सुन लोगे तो बहुत रोओगे। हुसैन ने कहा, मेरे बच्चे को 2 घूंट पानी दे दो। आहिस्ता से हुसैन ने कहा, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। मेरे बच्चे को 2 घूंट पानी दे दो। रोने वालों, असगर की जंग सुनोगे, असगर की जंग सुनोगे। ये कहने लगे कि ऐसा है कि तब देंगे जब बच्चा खुद मांगे। हुसैन ने कहा, तो इमाम का बेटा है, मांग। जंग होने लगी है, असगर हमला करने लगा है। रोने वाले, जब हुसैन ने कहा ना असगर खुद मांग, असगर ने खुश्क जुबान, नन्ही सी जुबान निकाली, निकाल कर होंठों पे फेरना शुरू की। जब फेरना शुरू की, कौम अशकिया से, फौजियों से, सिपाहियों से तलवारें गिर गई। रोने लगे, कहने लगे, पिसरे साहब इस बच्चे से लड़वाएगा। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, पिसरे साद खुद खैमे से बाहर आया, आके देखा कि मेरी फौज में बगावत होने लगी है। अली असगर ने हमला ही ऐसा किया कि तलवारें छूट गई। हुसैन के बच्चे का हमला। रोने वालों, क्या हुआ? ये हुरमल के पास आया, आके कहने लगा, तू बड़ा तीरंदाज है, आना हुसैन के कलाम को कता कर दे, मगर ना हम जंग हार जाएंगे, जीती हुई जंग हम हार जाएंगे। ये आया नामुराद, इसने तीर कमान में लगाया, नशिस्त जमाई, इसने मारने का इरादा किया, तीर खता हो गया। एक तीर खता हुआ, दूसरा तीर खता हुआ। रोने वालों, इसने तीसरा तीर लगाया। पिसरे साद ने कांधे पे हाथ रख के कहा, ओ तू तो नामुराद अरब का मशहूर तीर अंदाज है, वो 6 माह का बच्चा है, तुझसे तीर नहीं मारा जाता। वो कहता कि मैं जब तीर मारने लगता हूँ, वो सामने एक कनात हिलती है, आवाज आती है, ना मार, वो मेरा 6 माह का अजर। तीर चला, सुन लो, 6 माह का बच्चा है, कितना का वजन होगा? तारीख कहती है जो तीर अली असगर पे चलाया गया, वो अली असगर के वजन से 2 गुना ज्यादा था। जिसे रोना नहीं आता सर झुका के बैठे और रुबाब का दिल न दुखाओ। रोने वालों, शहजादियां आई हुई हैं, तुझे रोना ना आए, सर झुका, अपने गुनाहों की माफी मांग। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मातम हो रहा है सरों पे। रोने वालों, तीर चला, हुसैन ने अली असगर को बाजू का सहारा दिया। तारीख कहती है अगर हुसैन ने सहारा न दिया होता, जिधर तीर जाता उधर रुबाब का बच्चा जाता। हुसैन ने सहारा दिया, तीर आया, अली असगर ज़बा हो गया, तीर लगा नहीं, अली असगर ज़बा हो गया, कानों तक ज़बा हो गया। हुसैन ज़मीन पे बैठे, चंद कतरे खून के निकले। हुसैन ने हाथों पे लिए, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, जवाब आया, ना फेंकना, कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पे फेंकना चाहा, आवाज आई, ना फेंकना, कयामत तक कोई गंदम नहीं होगी, रिज्क नहीं होगा। हुसैन ने क्या किया? अपनी रीश पे मलते हुए कहा, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खो का ठिकाना कहीं नहीं। अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों,
नन्ना सा मन का ढलक गया, नन्ना सा मन का धड़का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी झूला नहीं आएगा। रोने वालों, मुझसे शहादत पहले सुन लो। नन्ना सा मन का ढलक गया। हुसैन ने असगर को हवा में छुपाया, चले खैमों की तरफ। रोने वालों, शफकत पदरी कहती है ना लेके जा, मां मर जाएगी। इमामत कहती है ले जा, दुनिया को सब्र दिखा। करबला की माएँ कैसी थी, सब्र दिखा। गाहे हुसैन आगे जाते हैं, गाहे पीछे आते हैं। यौम आशूर आप आमाल करते हैं, 7 मरतबा आगे जाते हैं, 7 मरतबा पीछे आते हैं। ये गरीब हुसैन की सुन्नत है। हुसैन गाहे चाहते थे खैमे में जाओ, गाहे कदम पीछे हटते थे और हुसैन पढ़ते थे रिज़न बेक़ज़ाए ही व तस्लीम अमरे ही क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ते हुए आखिर को रुबाब के खैमे के करीब आए। करीब आके आवाज दी, रुबाब तेरा बच्चा आ गया, रुबाब तेरा हंसलियों वाला आ गया, रुबाब तेरा हंसलियों वाला आ गया, रुबाब तेरा मन्नतों वाला आ गया। जब कहा ना, छोटे बच्चों की आदत होती है कि जब कोई बाहर से बुलाए छोटे बच्चे भाग के बाहर जाते हैं। जब हुसैन की आवाज सुनी ना, सकीना भाग के बाहर आई। अजरुकुम अल्लाह, हाँ मातम करो, सरों पे मातम करो, मातम का मकाम है। सकीना भाग के बाहर आई। रुक जाना, रुक जाना। सकीना भाग के बाहर आई, सकीना बाहर आई। हुसैन बैठे थे अली असगर को लेकर, आके बाबा के अबा का दामन हिलाया। बाबा अली असगर दिखाओ। बाबा मेरे भैया ने पानी पी लिया, मेरा भैया सो गया, मेरे भैया को आराम आ गया। नन्ही नन्ही बातें करने लगी। हुसैन चुप हैं, हुसैन बोले नहीं हैं, हुसैन खामोश हैं। एक मरतबा से कहा बाबा अली असगर दिखाओ। हुसैन ने अबा से दामन हटाया। रोने वालों अली असगर को जब सकीना ने देखा, दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लिए और रख के खैमों को भागी। अम्मा अम्मा जल्दी आ, अम्मा अम्मा जल्दी आ। अली असगर की शक्ल बदल गई, अली असगर की शक्ल बदल गई। बीबी रुबाब खैमे पे आ गई, आके देखा, मौला असगर दिखाओ, मौला असगर दिखाओ। कहा मेरे से वादा कर, सब्र करेगी? कहा हाँ मौला करूंगी। मौला ने एक मरतबा हुसैन ने अबा का दामन हटाया और रोने वालों अली असगर को देखा। देख कर रुबाब ने एक बयान किया, मौला मेरा मौला हुसैन जिसने मेरा असगर मारा उसकी अपनी औलाद नहीं थी, उसके अपनी औलाद नहीं थी। रोने वाले झूले के पास आए, हुसैन झूले में अली असगर को रखा।
کمال کرے